إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں، وہ پاک باز لوگ ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے اور یہ اعلان ہے کہ جس انسان کے دل اور سینے کے اندر ان پاک باز اور مقدس ہستیوں کے لیے محبت نہیں، ایسے انسان کو مومن کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ ان سے محبت ہمارے ایمان کی علامت نشانی نہیں، بلکہ ان ہستیوں سے محبت عین ایمان ہے۔ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو ان نفوس قدسیہ سے محبت نہ کرے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث کہتی ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کوئی حاجت تھی، کوئی ضرورت تھی، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چادر کو اپنے وجود اطہر پر لپیٹے ہوئے تشریف فرمائے، اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس چادر کے اندر آپ کسی چیز کو چھپائے ہوئے۔ میں نے پوچھا ما ھذا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام چادر کے اندر کیا چھپا رہے ہیں، کیا چھپا ہوا ہے؟ فکشفہ، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں چادر کو کھولا، فاذا الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، تو میں نے دیکھا کہ جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نواسے آپ کی گود مبارک کے اندر تشریف فرما ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یوں دونوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے۔ ایسے میں آپ نے ایک دعا کی، دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی احبہما فاحبہما
وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ میں محمد علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ان دونوں نواسوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ آپ بھی میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کیجیے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ قیامت کی صبح تک جو انسان جو آدمی میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے، اے اللہ آپ اس سے بھی محبت کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ان سے محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث، کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک کاندھے کے اوپر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، دوسرے کاندھے پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا رکھا ہے۔ یوں آپ آ رہے ہیں، کان یلثمون ھذا مرۃ وھذا مرۃ، ایک مرتبہ نبوت والے ہونٹوں سے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نرم و نازک رخسار پر بوسہ دیتے ہیں، اور دوسری مرتبہ نبوت والے ہونٹوں سے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نرم اور نازک رخسار کے اوپر بوسہ دے رہے ہیں۔ یوں آپ تشریف لا رہے ہیں تو کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ان دونوں سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا یقیناً مجھے ان سے محبت ہے، اور سن لیجئے من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ یاد رکھو کہ تا قیامت دنیا کے اندر جو انسان بھی حسن و حسین سے محبت کرے گا، اس نے ان دونوں سے محبت نہیں کی بلکہ اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہے علیہ السلام۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ سن لے وہ ان سے نفرت نہیں کر رہا بلکہ وہ مجھ محمد سے نفرت کر رہا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارا تو ایمان ہے ان سے محبت۔ پھر ان کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی روایت، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں جایا کرتا تھا، حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک وقت آیا، کچھ دن تاخیر ہوئی، میں نہ جا سکا۔ والدہ نے بلایا، حذیفہ کتنے دن ہوئے ہیں رسول اللہ کے پاس گئے اور حاضری دیے؟ حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ امی جان کافی دن ہو گئے، مصروفیت کی وجہ سے نہ جا سکا۔ اللہ اکبر، کاش ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ علماء کی خدمت میں کتنے دن ہوئے تمہیں گئے؟ یہ پوچھا کرے اپنے بچوں سے کتنے دن ہوئے ہیں کہ احمد پورہ کے اندر شیخ اسجد علی اسجد کی کلاس کے اندر تم حاضر نہیں ہو سکے؟ پوچھا کرے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا کافی دن ہو گیا نہیں جا سکا۔ ماں نے ڈانٹا ڈپٹا، کیوں اتنی غیر حاضریاں کرتے ہو؟ میں نے وعدہ کیا امی جان آج مغرب کی نماز اللہ کے رسول کی اقتداء میں ادا کروں گا، اور جا کے ان سے درخواست کروں گا میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔ گئے، حذیفہ کہتے ہیں نماز مغرب ادا کی، آپ نماز میں مصروف رہے، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء بھی ادا کی۔ عشاء کی ادائیگی کے بعد آپ مسجد سے نکلے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ نے میری آواز سنی، کہا من ھذا حذیفہ، یہ آواز تو مجھے حذیفہ کی لگتی۔ جی اللہ کے رسول میں ہوں۔ کتنے دنوں کے بعد تم سے ملاقات ہوئی؟ کہاں تھے؟ بس میں خاموش رہا۔ پھر آپ نے مجھے پتا کیا کہا؟ آپ نے کہا ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ۔ حذیفہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آسمان سے زمین پہ آیا تھا۔ لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اور آج سے قبل آج تلک یہ فرشتہ کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ استأذن ربہ،
اس نے زمین پر آنے کی اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی۔ اس نے کہا میں نے زمین پر جا کر 2 کام کرنے۔ پہلا کام ان یسلم علیہ، یہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ زمین پہ جاؤں اور جا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام عرض کروں۔ اللہ۔ دوسرا کام ویبشرنی، اس نے کہا کہ آسمانوں پر ایک خبر نشر ہوئی ہے، آسمانوں پر ایک خبر عام ہوئی ہے، اس فرشتے نے اجازت چاہی کہ میں زمین پر جا کر یہ خبر اللہ کے رسول کو سنانا چاہتا ہوں علیہ السلام۔ یہ خوشخبری، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ اس فرشتے نے مجھے کہا وہ بشارت یہ ہے بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ وہ بشارت یہ ہے، فرشتے نے کہا کہ آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنت کی تمام عورتوں کی سیدہ سردار ہوگی۔ ان کے دونوں بیٹے جناب حسن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ کہ یہ فرشتہ مجھے یہ بشارت خوشخبری دینے آسمان سے زمین پہ آیا تھا۔ ہمارا ایمان ہے ان سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہے۔ اب جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، بڑی معروف حدیث ہے، میرے پاس دلائل تو بڑے ہیں اسی موضوع کے اوپر کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، لیکن میں نے آپ سے بہت ساری باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ خیبر کا موقع تھا اور آپ نے کہا تھا کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کے اندر 2 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو آپ نے وہ جھنڈا جناب علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھمایا رضی اللہ تعالیٰ، کہا جائیے اللہ فتح دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دنیا کے اندر اہل ایمان کو فتح کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت۔ کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کاش ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ ہم بتائیں سیدنا علی بن ابی طالب کون تھے اور کیا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم بتائیں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے اور کون تھے۔ ہم بتائیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور کیا تھے۔ ہم بتائیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی اور کیا تھی۔ کیونکہ کائنات کے اندر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ زمین کے سینے کے اوپر اگر ان ہستیوں کو صحیح معنوں کے اندر کوئی جانتا ہے، کوئی پہچانتا ہے، کوئی اپناتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے تو صرف اور صرف اہل الحدیث ہیں، اہل التوحید ہیں اور اہل الحق ہیں۔ اللہ سے محبت کا معنی کیا ہے؟ رسول سے محبت کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم تو وہ بن جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑا سادہ ستھرا صاف اور کھڑا سودا ہے، اور وہ سودا کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کو ہمارے پاس ملے گا۔ کیا ملے گا آپ کو ہمارے پاس؟ انشاءاللہ عقیدہ وہی ملے گا جو عقیدہ جناب علی کا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور بیٹھیں، میں آپ کو پوری گارنٹی اور دلائل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ہمارے پاس نماز وہی ملے گی جو نماز جناب حسن کی تھی، جناب حسین کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ کو ہمارے پاس ایمان وہی ملے گا جو ایمان جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کیوں کہ ہمیں علم ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا ایمان کیا تھا، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا۔ شاید آپ نے نہ ان کی سیرت کو پڑھا ہے، جب آپ نے پڑھا ہی نہیں تو آپ کو علم کیسے ہوگا؟
کہا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. محبت کا معنی یہ دونوں کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ، آپ کو مزہ آئے گا یہ حدیث سن کے، صحیح بخاری کے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. میں خصوصاً نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ واٹس ایپ گروپ کا دور ہے، یوٹیوب چینلز کا دور ہے، انسٹاگرام کا دور ہے، یہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے اور سننے کا دیکھنے کا دور ہے. جو 3-4 لفظ پڑھتا ہے وہ بھی آ کر پتہ نہیں کیا کچھ آ کر میڈیا کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. نبی کی حدیث کے بارے میں علیہ الصلاۃ والسلام توہمات، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے ہاں یہ صحیح بخاری کی حدیث تو ہے، لیکن کیا کروں، میں نے سائنس کی کتاب کے اندر یہ پڑھا ہے. کوئی کہتا ہے ہاں یہ صحیح مسلم کی حدیث تو ہے، لیکن میرے بایو کے ٹیچر نے مجھے یہ کہا تھا. کوئی کہتا ہے ہاں یہ حدیث تو ہے، لیکن کیا کروں، میرے علاقے کی رسم اور رواج تو کچھ اور کہتی ہے. کوئی کہتا ہے یہ ابو داؤد جامع ترمذی کی حدیث تو ہے، لیکن تاریخ اور ہسٹری تو یہ کہتی ہے. کوئی کہتا ہے یہ حدیث تو ہے، لیکن میری عقل نہیں مانتی، میری عقل میں نہیں آتا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پر آپ نے ایمان سیکھنا ہے تو آجئے میں بتاتا ہوں، جناب علی بن ابی طالب سے سیکھیے. آپ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی. عقل میں اگر کسی چوڑے چمار کی بات آ جائے تو آپ وہ بھی مان لیتے ہیں. عقل کے اندر تو کسی نوکر غلام، کسی آئرے غیرے کی بات بھی آپ کی آ جائے تو آپ وہ بھی مان لیتے ہیں. آپ نے اس لیے اس کی بات نہیں مانی کہ یہ نوکر ہے، چوڑا چمار ہے. آپ نے اس لیے مانی کہ آپ کی عقل کے اندر یہ بات آ گئی. لیکن یاد رکھیے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا جب حدیث رسول آ جائے پھر وہ عقل میں آئے نہ آئے، پھر اس کے بعد کوئی رسم رواج مانے نہ مانے، کوئی تاریخ مانے نہ مانے، کوئی ہسٹری مانے نہ مانے، کوئی سائنس مانے نہ مانے، کوئی ملا مولوی ذاکر مانے نہ مانے، کوئی پیر فقیر مانے نہ مانے. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا یہ بات ایسے ہے تو ساری کائنات کے انسانوں کی آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کی زبان کا بولنا غلط ہو سکتا ہے، کل کائنات کے انسانوں کی، سائنسدانوں کی سائنس غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. یہ ایمان تھا ان نفوس قدسیہ کا حدیث کے حوالے سے. اور ہم ہوا میں بات کرنے والے نہیں، ذمہ دار اسٹیج ہے اور ذمہ دار جماعت کے ساتھ ایک تعلق ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بلایا، علی ادھر تشریف لائے. میں چلا گیا. آپ نے کہا مقداد کو بھی ساتھ لے لیجئے، زبیر کو بھی ساتھ لے لیجئے. یہ دونوں زبیر اور مقداد آپ کے ساتھ جائیں گے. علی کہتے ہم نا بڑے اچھے شاہ سوار تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کر گھوڑا دوڑانے میں ہمارا مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا. آپ نے کہا ای تو بروضۃ خاخ، جائیے، یہ کچھ کلومیٹر فاصلے پر ایک مقام ہے، اس کا نام ہے روضہ خاخ، وہاں پہنچ جائیے. وہاں آپ کو ایک خاتون ملے گی. خاتون کی یہ نشانیاں ہیں، معہا کتاب، اس خاتون کے پاس ایک جاسوسی کا خط ہے، اس سے وہ خط لے کے آئی ہے. اس خط کے اندر ہمارے اس سارے پروگرام کے راز ہیں. جو کسی ایک حاتم ربی بلتا سے غلطی ہوئی ہے، اس نے خط کے ذریعے ہمارے جنگ کے سارے راز فاش کر دیے ہیں. جائیے اس خاتون کو روضہ خاخ نامی مقام پر آپ کو ملے گی، خط لے کے آئیے. علی کہتے ہیں میں نے مقداد اور زبیر کو ہمراہ لیا، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، برق رفتاری سے تیز سے دوڑے، ہم روضہ خاک پر پہنچے. میں نے کہا میرے نبی نے کہا تھا علیہ الصلاۃ والسلام کہ روضہ خاک پہ وہ ملے گی. ہم اس مقام پر پہنچے تو ہم نے دیکھا وہاں وہ خاتون پوری نشانیوں کے ساتھ موجود تھی.
ہم نے کہا اخریجی کتاب، تیرے پاس ایک جاسوسی کا خط ہے، وہ خط نکال۔ اس خاتون نے کہا نہیں میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، تلاشی لے لو۔ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جناب مقداد اور زبیر نے اچھی طرح سے سامان چیک کیا، اس کی تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ اس خاتون نے کہا میں نہ کہتی تھی کہ وہ خط میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خاتون کہتی ہے خط نہیں ہے، تفتیش کہتی ہے خط نہیں ہے، انویسٹیگیشن کہتی ہے خط نہیں ہے، شواہد کہتے ہیں خط نہیں ہے، حالات کہتے ہیں خط نہیں ہے، سارا ماحول کہتا ہے خط نہیں ہے، لیکن ایمان کہتا ہے خط ہے۔ علی بن ابی طالب نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب کہتے ہیں اے خاتون، بھلے ہم نے تحقیق بھی کی ہے، تفتیش بھی کی ہے، تلاشی بھی لی ہے، تلاش کہتی ہے خط نہیں ہے، انویسٹیگیشن کہتی ہے خط نہیں ہے، تو کہتی ہے خط نہیں ہے۔ واللہ ما کذب رسول اللہ، لیکن سن میرا ایمان کہتا ہے تفتیش بھی غلط ہے، تحقیق بھی غلط ہے، انویسٹیگیشن بھی غلط ہے، تو بھی غلط ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، خط تیرے پاس ہے، نکال۔ اللہ اکبر۔ مزہ آیا نا؟ کہ واللہ ما کذب رسول اللہ، علی کہتے اللہ کی قسم ما کذب رسول اللہ، میری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، مقداد کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، ہاں سب کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا، تو خط نکالے گی، خط تیرے پاس ہے، اگر تو خط نہیں نکالے گی پھر ہمیں اور آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اگر تمہیں برہنہ کرنا پڑا تو کریں گے۔ تب اس خاتون نے ٹوٹیا سے خط نکالا اور جناب علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ ہے وہ ایمان، ہم یہ سمجھتے ہیں اس ایمان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ بڑی محبت کرتا ہے اللہ سے، وہ بہت پیار کرتا ہے اللہ سے، جس کے ہاتھ میں کل یہ جھنڈا میں تھماؤں گا۔ آپ کے ساتھ بات ہے، نبی کی حدیث سے تعلق نہیں، نسبت علی کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسبت حسن کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسبت حسین کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسبت فاطمہ کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لیکن نہ ان کے ایمان سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کے عقیدے سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کے عمل سے کوئی تعلق ہے۔ جب فتنہ خوارج پیدا ہوا، صحیح مسلم میں ایمان بالحدیث، آگے چل کے ایمان بالتوحید بھی بتاتا ہوں، عمل بالحدیث بھی بتاتا ہوں کیسا تھا ان کا فتنہ خوارج۔ بڑی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے، ہم کریں گے، ساری زندگی کریں گے۔ فتنہ خوارج پیدا ہوا، علی بن ابی طالب، صحیح مسلم میں بہت ساری حدیث میں یہ کتاب روایت موجود ہے، ہم حوالے کے ذمہ دار ہیں۔ علی کہتے ہیں آؤ میں تمہیں فرمان رسول سناتا ہوں، آپ نے کہا تھا اس فتنے کی 4 بڑی بڑی نشانیاں ہیں خوارج کی۔ نمبر 1، یہ فتنہ ہمیشہ تب کھڑا ہوتا ہے جب امت آپس میں انتشار کا شکار ہوتی، نشانی پوری ہے، آپس میں ہم انتشار کا شکار۔ نمبر 2، یا اہل ایمان کو قتل کریں گے، اہل کفر و شرک کو چھوڑ دیں گے، نشانی پوری ہے۔ نمبر 3، یہ قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نشانی پوری ہے۔ نمبر 4، اس گروہ میں ایک بندہ ہوگا جس کا قد چھوٹا ہے، ایک بازو نامکمل ہے، سیرہ عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہے، اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہوں گے، آؤ ان کے خلاف جہاد کرے اور قتال کرے۔ جہاد شروع ہوتا ہے، قتال شروع ہوتا ہے۔ فتنہ خوارج کو جڑ سے اکھیڑ کے وہ پھینکتے ہیں، جناب علی آ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سپاہیوں کو بلایا، کہا جاؤ 3 نشانیاں پوری تھیں۔ یہ فتنہ تب کھڑا ہوا جب ہم آپس میں انتشار کا شکار تھے، یا اہل ایمان اہل کفر، اہل ایمان کو قتل کرتے تھے، اہل کفر کو چھوڑ دیتے تھے، یہ قرآن پڑھتے تھے، حلق سے نیچے نہ اترتا تھا۔ چوتھی نشانی پوری کیجئے، ڈھونڈ کے لاؤ وہ بندہ جس کا قد چھوٹا ہو، ایک بازو نامکمل ہو، سیرہ عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہو، اور اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہوں۔
سپاہی میدان کا رخ کرتے ہیں، ایک ایک لاش کو دیکھ کر واپس پلٹے، کہا علی ہم نے میدان کے اندر موجود ہر لاش کو دیکھا ہے، وہ بندہ کہیں موجود نہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، بار بار لکھا جائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سنو بڑے تم نے تحقیق کی ہے، تفتیش کی ہے، انویسٹیگیشن کی ہے، لیکن سن لو نہ علی جھوٹے ہیں، اللہ کی قسم نہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہے جس زبان سے میرے کانوں نے سنا ہے۔ تم غلط ہو، دوبارہ جاؤ وہ بندہ ڈھونڈو۔ پھر گئے، واپس پلٹے، علی پھر انویسٹیگیشن کی ہے، وہ بندہ کہیں نہیں۔ کہا میں غلط نہیں، حدیث رسول غلط نہیں، تم غلط ہو، دوبارہ جاؤ۔ 3 مرتبہ گئے، لوٹے، کہا وہ بندہ کہیں نہیں۔ چوتھی مرتبہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہوئے، میدان کے اندر آئے، کہا اس لاش کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ۔ یہ ساری لاشوں کو دیکھا، وہ بندہ کہیں نہیں۔ لوگوں نے کہا علی ہم نہ کہتے تھے کہ 3 مرتبہ ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، ایک ایک میت کو دیکھا ہے، اب آپ نے بھی تو دیکھ لیا، وہ بندہ کہیں نہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ یہ ایمان بالحدیث، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان بالحدیث، آؤ یہ ایمان اگر تم کو ملے گا تو اللہ کی قسم اہل التوحید ہی سے ملے گا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں تم نے بھی 3 بار دیکھا، میں نے بھی آ کر انویسٹیگیشن کر لی، لیکن سن لو میری نگاہیں بھی خطا کر سکتی ہیں، تمہاری تحقیق بھی غلط ہو سکتی ہے، فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ اس گروہ کے اندر موجود ہے۔ ابھی اسی کشمکش میں ہوتے ہیں، اچانک علی بن ابی طالب کی نگاہ پڑتی ہے، ایک گڑھا نظر آتا ہے، اس گڑھے کے اندر بھی کچھ لاشیں ہوتے ہیں۔ آپ آئے، کہا لاشوں کو نکالو۔ ایک لاش، دوسری میت، تیسری میت، چوتھی میت، جب ساری لاشوں کو نکالا گیا تو سب سے نیچے وہ بندہ پوری نشانیوں کے ساتھ موجود تھا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بندے کو دیکھا، قد چھوٹا ہے، ایک بازو نامکمل ہے، سیدھا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہے، اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہیں، تو فضا کے اندر نعرہ تکبیر کو بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، صدق اللہ و صدق رسولہ، کہ اللہ اکبر، لوگوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اللہ بھی سچا ہے اور اس کا رسول بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو اس علی کو پہچانتے ہیں، یہ تو ایمان بالحدیث تھا نا، عمل بالسنہ، عمل بالحدیث۔ اور آج تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ علم بھی نہیں ہوتا تھا لیکن عمل حدیث کے مطابق کرتے تھے، علم کے بغیر بھی حدیث پر عمل۔ آپ حیران ہوں گے وہ کیسے، ایک چیز کا علم ہی نہیں، پھر حدیث پہ کیسے عمل کرتے تھے، علم کے بغیر سنت پہ عمل۔ یہ علی بن ابی طالب اور اہل بیت کا خاصہ ہے، بغیر علم پہ عمل حدیث پہ، وہ کیسے؟ صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج وداع کے لیے مدینہ سے نکلے، علی ساتھ نہیں تھے رضی اللہ تعالی۔ ذوالحلیفہ پہ احرام باندھا۔ حج کی 3 ہی قسمیں، افراد ہے، قران ہے، تمتع ہے۔ افراد اکیلا حج ہوتا ہے، تمتع ساتھ قربانی نہیں ہوتی، جا کے عمرہ کرتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں۔ قران قربانی ساتھ ہوتی ہے، حج عمرہ دونوں ایک ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ 3 قسمیں۔ آپ کے ساتھ جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے حج تمتع کی نیت سے احرام باندھا، جن کے پاس قربانی تھی حج قران کی نیت سے احرام باندھا، چل دیے۔ علی بن ابی طالب یمن تھے، یمن سے واپس پلٹے، اطلاع ملی اللہ کے رسول تو حج کے لیے نکل گئے، وہیں سے نکلے حج کے لیے، بھی آپ گئے ہیں تو میں بھی جاؤں گا۔ ذوالحلیفہ پر پہنچے، اللہ اکبر، احرام باندھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ، میں حوالے کا ذمہ دار، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے احرام باندھتے وقت
کیا نیت کی؟ احللتو بما احل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ علی بن ابی طالب ذوالحلیفہ کے مقام پر حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے. اے اللہ میں اسی نیت سے احرام باندھ رہا ہوں جس نیت سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا ہوگا. اور مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے کس نیت سے احرام باندھا ہے. بس آپ نے جس نیت سے احرام باندھا ہے میں بھی اسی نیت سے احرام باندھ رہا ہوں. اور راستے میں جب ملاقات ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کہا علی کچھ تمتع کر رہے ہیں، کچھ قران کر رہے ہیں، کچھ افراد کریں گے، آپ کون سا حج کر رہے ہیں؟ اللہ، آپ کو تو علم تھا نا. علی بن ابی طالب کو جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو علی بن ابی طالب نے جواب دیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں کون ہوتا ہوں بتانے والا کہ میں کون سا حج کروں گا، یہ تو آپ بتائیں گے. کہا وہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے جب میقات پہ میں نے احرام باندھا تھا تو میں نے اس وقت نیت یہ کی تھی کہ اللہ میں اسی نیت سے حج احرام باندھ رہا ہوں جس نیت سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا ہوگا. یہ عمل بالحدیث ہے. میرے پاس بڑے دلائل ہیں عمل بالحدیث کے حوالے. صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، علی بن ابی طالب مسجد میں تشریف فرمائے. آپ نے کہا علی اٹھیے، نکلیے جہاد کے لیے، قتال کے لیے، کفار سے لڑیے. اور علی یوں نکلنا کہ پلٹ کے دیکھنا نہیں. علی بن ابی طالب ایک قدم، دو قدم، تین قدم اٹھاتے ہیں، چہرہ دروازے کی طرف ہے، کمر اللہ کے رسول کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام. دماغ میں خیال آیا، سوال آیا کہ اللہ کے رسول نے یہ تو کہہ دیا جہاد کرو، میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ کب تک جہاد کرنا ہے. دل میں یہ بھی کھٹکا ہے کہ آپ نے کہا ہے پلٹ کے نہیں دیکھنا، چہرہ سامنے ہے. اونچی آواز سے بولتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کب تک جہاد کرنا ہے؟ آپ نے کہا علی عجیب ماجرا ہے، آپ کا چہرہ دروازے کی طرف، کمر میری طرف، اور آپ سوال کر رہے ہیں. علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ آپ سے پوچھوں کہ کب تک جہاد کرنا ہے، تب میرا چہرہ دروازے کی طرف تھا، میں چہرہ موڑنے لگا تھا. سبب موجود ہے، علت موجود ہے، عذر موجود ہے. علی کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں نے چہرہ موڑا تو آپ نے تو کہا تھا پلٹ کے نہ دیکھنا، اگر چہرہ موڑ کے سوال کیا کہیں آپ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. ہم تو اس علی کو جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ حج کے موقع کے اوپر تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے. حج کے موقع پر منہا سے اٹھے، سیدھا عرفات پہنچے، عرفات سے مزدلفہ رات کے وقوف کے لیے آئے، مزدلفہ سے جمرات پہنچے. جو لوگ جناب حسین بن علی کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ مینا سے جیسے ہی عرفات آئے ہیں، پیدل آئے ہیں، اتنی اونچی آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے آئے ہیں، اپنے آپ کو بڑی تکلیف دیتے ہیں. عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو یہ آپ نے تکلیفیں برداشت کی، اب آپ مزدلفہ سے جمرات کنکریوں رمی کے لیے گئے، آپ نے یہ کیا ہے، کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں؟ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے اپنے آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حج کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حج یوں ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہونٹ خشک ہیں تلبیہ کہہ کہہ کے، گلا خشک ہو چکا ہے تلبیہ کہہ کہہ کے، پاؤں سویل ہو چکے ہیں پیدل چل چل کے، سواریاں بھی تھیں، سب کچھ تھا. کہا میرے نانا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر حسین عمل کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور اللہ کی توحید کی غیرت کتنی تھی، وقت کم ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں، بیت اللہ میں تشریف لاتے ہیں، حرم میں تشریف لائے، اور بالکل بیت اللہ کے قریب جب پہنچے طواف کے لیے، عبادت کے لیے، تو دیکھا کہ بیت اللہ کے بالکل قریب صحن کعبہ کے اندر، حرم کے اندر ایک شخص کو دیکھا کہ لوگوں سے مانگ رہا ہے. حالانکہ
اسباب کے تحت کسی سے کو مانگنا غلط نہیں ہے کہ آپ حرم کے اندر بھی ہیں، پیاس لگی ہے تو کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دیں، کیا حرج ہے؟ شرعاً اجازت ہے۔ بھوک لگی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بھی کھانا کو ہے تو مجھے دے دیں، یا کوئی اور ضرورت ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ چیز مجھ کو دے دیں۔ وہ اسباب کے تحت مانگ رہا تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت توحید، غیرت ایمانی، یہ غیرت ایمانی تھی، یہ غیرت توحید تھی جس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام بلند عطا فرمایا اور ان کی آل اولاد کو یہ مقام بلند عطا فرمایا۔ اس کا ہاتھ پکڑا، کہا اللہ کے بندے حیا کر، شرم کر، صحن کعبہ ہے اور حرم کے اندر کھڑے ہو کر سامنے کعبۃ اللہ کا گھر ہے اور صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ غیر اللہ سے مانگ رہا، بیت اللہ کے اندر بھی آ کر غیر اللہ سے مانگ رہا۔ اب نسبت علی کی طرف ہے اور پوجا گھوڑے کی ہو رہی ہے۔ یہ محبت سے بات ہم کرتے ہیں، ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں، ہم اشتعال انگیزی کے قائل نہیں، ہم تو محبت کے قائل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملکی حالات اور عالمی حالات اس وقت فرقہ واریت و اشتعال انگیزی کے متحمل نہیں، یہ وقت ہے محبت بانٹنے کا۔ تو میں نے تو آپ کے سامنے ان کی اصل صورت رکھنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام پھر ان تمام ہستیوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نماز جنازہ پہ تھے، واپس پلٹے تو حضرت حسین بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے واپس پلٹے، تھک کے راستے میں بیٹھ گئے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے فضائل کے گواہ ہیں، اپنے لباس اور کپڑے سے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی مٹی اور گرد کو صاف کرنا شروع کرتے تھے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما منع کرتی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ ہیں، معزز ہیں۔ جناب ابو ہریرہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ لو یعلم الناس ما اعلم، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں، آپ کی عظمت کے بارے میں، آپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں جو ابو ہریرہ کو علم ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، میں نے تو محض آپ کے قدموں اور پاؤں سے گرد کو صاف کیا ہے، لوگ ان مبارک قدموں کو کبھی زمین پہ لگنے ہی نہ دیں، آپ جہاں جائیں لوگ آپ کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے لے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی کہتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ کے دوران جناب حسن کو اٹھائے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، ایک نگاہ جناب حسن کی طرف، ایک نظر لوگوں کی طرف، کبھی نواسہ کو دیکھتے ہیں کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اس دوران آپ نے کہا ان ابنی، لوگوں میرا یہ بیٹا سردار ہے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا۔ یہ حدیث آپ نے یہاں تک سنی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد جو صحابہ کرام تشریف فرما تھے ان کے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پتہ ہے کیوں؟ صحابہ بڑے خوش ہوئے تھے، آپ کے اس فرمان کو سن کے بڑے خوش ہوئے تھے۔ کیوں خوش ہوئے تھے؟ حسن آپ کے نواسہ تھے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بیٹے تھے۔ کیوں خوش ہوئے تھے صحابہ کرام؟ اس لیے خوش ہوئے تھے کہ آپ نے گود میں جس نواسے کو، جس بیٹے کو اٹھایا ہے اپنا بیٹا کہہ رہے تھے۔ آپ کی حدیث یہ پیشن گوئی تھی، یہ بشارت تھی، یہ خوشخبری تھی کہ حسن جوان ہوگا، سید بنے گا، سردار بنے گا۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول کے گھر کے اندر جو بھی بیٹا آیا وہ بچپنے کے اندر ہی فوت ہوا۔ یہ اس بات کی بشارت تھی کہ دنیا میں آنے والا حسن بچپن میں فوت نہیں ہوگا بلکہ یہ جوان بھی ہوگا۔ صحابہ خوش ہوئے ہیں کہ یہ جوانی کو پہنچے گا اور عظیم کام کرے گا۔ وہ کیا؟ دونوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہیں،
خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن و حسین دونوں ہی تشریف لاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی سنبھلتے ہیں۔ آپ ممبر سے تشریف لاتے ہیں، دونوں کو اپنے سینے سے لگا کر ممبر پر تشریف لائے اور پھر لوگوں کو خطبہ دیا کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے وہ خوبصورت منظر اپنے گھر میں دیکھا، اپنے صحن میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چادر کو لپیٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حسن آئے، آپ نے یوں اپنی باہوں میں لیا، حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں اپنی باہوں میں لیا، فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں انہوں نے اپنی باہوں میں لیا، چادر کو لپیٹا اور لپیٹ کر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ قرآن کی آیت پڑھی اور محبت کا وہاں اظہار کیا کہ وہ مقدس ہستیاں ہیں۔ بس ہم اتنی دعوت دیں گے پیار سے، محبت سے، کہ اگر نسبت جناب علی کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر نسبت جناب حسن کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر نسبت جناب حسین کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر نسبت سیدہ فاطمہ کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو پھر تھوڑی سی محنت کر کے، کوشش کر کے عقیدہ بھی وہ اپنائیے جو ان کا عقیدہ تھا، ایمان بھی وہ اپنائیے جو ان کا ایمان تھا، حتیٰ کہ اعمال اور کردار اور اخلاق بھی وہی اپنائیے جو ان کا تھا۔ وقت کی سوئیاں اس سے آگے گفتگو کی اجازت نہیں دیتی، وگرنہ بہت کچھ تھا جو میں اس موضوع کے حوالے سے آپ کے لیے لے کے آیا تھا۔ انہی الفاظ میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بہت ساری دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں۔ احباب کے لیے دعا کرنے سے قبل میں ایک دعا کرنے لگا ہوں۔ تمام احباب درد دل سے میری اس دعا کو سن کر ضرور آمین کہیے گا۔ اے اللہ، میں اپنے لیے، اپنے ان تمام احباب، دوست اور ساتھیوں کے لیے اور خواتین کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اللہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عقیدہ وہی عطا فرما جو علی بن ابی طالب کا عقیدہ تھا۔ اللہ ہمیں نظریہ وہی عطا کر جو جناب حسن و حسین کا نظریہ اور عقیدہ تھا۔
اللہ ہمیں وہ ایمان عطا کر جو ان نفوس قدسیہ کا ایمان تھا۔ اللہ ہمیں وہ اخلاق، وہ کردار، وہ عمل وہی عطا کر جو ان کا کردار، ان کا اخلاق اور ان کا عمل تھا۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد کے عقیدے کے اوپر زندہ رکھنا۔ اللہ ہمیں موت آئے تو اسی عقیدے کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ، اسی توحید کے ساتھ، اسی اخلاق کے ساتھ، اسی کردار کے ساتھ آئے جس اخلاق، جس کردار، جس عقیدے کے ساتھ یہ ہستیاں زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ اور اللہ قیامت کے دن ہمیں اکٹھا بھی کرنا تو عقیدے کے تعلق کے حوالے سے اللہ انہی کے ساتھ اکٹھا کرنا۔ اللہ میں آپ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں، تمام انبیاء اکرام، تمام رسول اعظام اور تمام اہل بیت اور تمام صحابہ اکرام، تمام محدثین، تمام ائمہ اکرام، تمام اہل التوحید، تمام اہل الایمان، اللہ ہم سب کو بھی ان مقدس اور نفوس قدسیہ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دینا۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بڑے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کر دی، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ بڑے ساتھی ہیں جن کے عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں، اس مسجد کے بے شمار ہمارے پیارے، ہمارے عزیز جو مسجد کے اندر نمازی، اللہ وہ اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کو علیین کے اندر اونچا اور بلند مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ میں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں زندگی دے تو اللہ بہترین ایمان والی زندگی دے، اللہ ہمیں زندگی دے تو اعلیٰ توحید والی زندگی دے، اللہ ہمیں زندگی دے تو اعلیٰ صراط مستقیم و ہدایت والی زندگی دے۔ اللہ میں آخر میں درد دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جمیع کائنات کے اندر، ساری دنیا کے اندر اس وقت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، اللہ وہاں وہاں ان کی تائید و نصرت فرما، مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں، اللہ وہاں وہاں آپ ان کے حامی بھی بن جائیں، ان کے مددگار بھی بن جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔